وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى في يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد. عباس کا نام سجا لے تو بات کر، دل پہ علی کو اپنا بسا لے تو بات کر. میری مرد کو 12 کے 12 آئیں گے، میری مرد کو 12 کے 12 آئیں گے. تو 3 میں سے ایک کو بلا لے تو بات کر. حیدری علی کے نام سے چلتے ہو تم تو یوں ہی صحیح، علی کے نام سے چلتے ہو تم تو یوں ہی صحیح. قدم قدم پہ میں علی کا ہی گیت گاؤں گا. خدا محشر میں جہنم میں تمہیں پھینکے گا، میں نام لے کے تمہیں صحیح جلاؤں گا. خدا سلامت رکھے. مختصر سی مجلس ہے. عنوان مجلس جو ہے وہ طے کرنے سے بہتر ایک عنوان خود ہی ہے. وفات رسالت مآب اور شہادت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی مناسبت سے جلوس ہے. صلوات پڑھا کیجئے تو استخارہ دیکھ دیکھ کے نہیں. اور آپ مجلس میں بیٹھے ہو، مجلس میں بیٹھیے، میں مجلس ممبر سے ڈال دیتا ہوں. نہیں آپ کو بیٹھنے باہر چلے جاؤ. مجلس نہیں سننا ہے تو باہر چلے جاؤ. فرش ادا کی بے حرمتی نہیں کرنا ہے. صلوات پڑھیے بر محمد علیہ. مناسبت بہت اہم مناسبت ہے. 2-4 فضیلت کے جملے رہیں گے اور پھر اس کا مصائب، اور جلوس بہت جلد شروع بھی کرنا ہے کیونکہ وقت محدود ہوتا ہے. دیکھیے ایک اعتراض جو اکثر میں بیان کرتے آیا ہوں، آپ نے میرے کہنا چاہیے بیان میں یہ بات کو ضرور سنا ہوگا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی ہمارے جیسے ہیں، ہم نبی جیسے ہیں. یہ بارہا سنا. اس کا ایک بہترین جواب مجھے ایک جگہ اسٹڈی کر رہا تھا اور غور کر رہا تھا تو بہت پیارا قرآن نے جواب دیا ہے اور بہت الگ انداز میں دیا ہے. اگر تھوڑا سا غور کریں، اگر ان کی بات یہ ہے کہ نبی ہمارے جیسے، ہم نبی جیسے، جبکہ یہ ہے نہیں، مگر پھر بھی وہ کہتے ہیں. کیوں کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ جیسے ہم آپ کھا پی رہے ہیں، اٹھ رہے، بیٹھ رہے ہیں، سو رہے ہیں، جاگ رہے ہیں، چل رہے ہیں، ہاں اسی طریقے سے نبی تو ہے، نبی بھی ویسے ہی ہے. اور میں نے کبھی کہا ہو، نہیں بھی کہا تو سن لیجئے گا، اگر یہی معیار ہے کہ ہم بھی کھاتے ہیں، پیتے ہیں، چلتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اور اسی بیس پہ آپ نے کہہ دیا کہ نبی ہمارے جیسے ہیں، تو پھر گلی کوچوں میں بہت سی ایسے جانور ہیں جو گھومتے ہیں، جو کھاتے پیتے اٹھتے بیٹھتے ہیں، تو پھر تم ان کے جیسے ہو گئے، وہ تمہارے جیسے ہو گئے. نہیں نہیں، کچھ تو معیار ہے نا فرق کا. اما ایک تو معیار یہی ہے، تم وہ ہو جو کلمہ پڑھ رہے ہو، اور وہ ہے جن کا کلمہ پڑھا جا رہا ہے. صلوات پڑھے بر محمد. اس میں جو اہم ترین مسئلہ ہے، میں اکثر کہتا رہا ہوں کہ ہمیں بہت زیادہ قرآنی دلیلوں کی یا بہت گہری گہری بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے پھر بھی، لیکن قرآن کی نظر سے، قرآن کے بیان سے، قرآن کی آیت کے ذریعے سے ایک بات آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں. توجہ کا خاص طالب رہوں گا کیونکہ بہت اہم بات ہے. اگر یہ بات ذرا سی بھی اگر مس ہو گئی تو شاید یہ جواب جو دلیل کے ساتھ ہے، قرآن کی روشنی میں ہے، وہ ہمارے لیے بے فائدہ ہو جائے گا. توجہ کیجئے گا. قرآن مجید جب کھول کر آپ پڑھیے نا تو جتنے بھی نبیوں کا نام لیا گیا ہے، ذکر کیا گیا ہے، اس میں پروردگار عالم نے کہا یا آدمو، یا نوحو، یا ابراہیمو، یا موسیٰ، یا عیسیٰ، یا زکریا. سب کے لیے جو لفظ یا ہے نا، عربی میں آواز دینے کے لیے، کسی کو مخاطب کرنے کے لیے، جیسے ہم عام طور پہ فون اٹھا کے کہتے ہیں ہیلو، اور سامنے کوئی ہو تو اس کو ہیلو نہیں کہتے، او سنیے، اے سنیے، ہے نا. تو یہ جو آواز دے کے متوجہ کیا جاتا ہے، ویسے ہی عربی میں یا کے ذریعے سے، جیسے ہم یا علی مدد کہتے ہیں، یا اللہ کہتے ہیں، لبیک یا حسین کہہ رہے ہیں، لبیک یا مہدی کہہ رہے ہیں. تو یہ جو یا ہے، یہ آواز دے کے مخاطب کرنے کا ہوتا ہے کہ وہ سامنے والا ہماری طرف توجہ کر لے.
تو قرآن نے جب بھی نبی اکرم ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ جتنے بھی نبیوں کا نام لیا ہے یا ان کو مخاطب کیا ہے تو یہی کہا ہے اے آدم، اے نوح، اے ابراہیم، اے موسیٰ، اے عیسیٰ، اے زکریا، یعنی نبیوں کا نام یا کے ساتھ لے رہا ہے، یعنی نبیوں کا ڈائریکٹ نام لے رہا ہے۔ توجہ نہیں کر رہے ہیں آپ؟ خدا یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ آدم کو کوئی صفت کے ساتھ یاد کر رہا ہو، جناب نوح کو کسی اور صفت کے ساتھ یاد کر رہا ہو، جناب ابراہیم کے لیے خلیل اللہ مشہور ہے مگر پھر بھی یا ابراہیم کہہ رہا ہے، خلیل نہیں کہہ رہا ہے، جناب زکریا کا نام لے رہا ہے، صفت نہیں لے رہا ہے، جناب موسیٰ کا نام لے رہا ہے، صفت کا ذکر نہیں کر رہا ہے، جناب موسیٰ کا نام لے رہا ہے، صفت کا ذکر نہیں کر رہا ہے، لیکن جیسے ہی آخری نبی حبیب خدا کا جیسے ہی تذکرہ کا معاملہ آیا اور خدا نے چاہا کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے ڈائریکٹ ہم کلام ہو جائے، براہ راست مخاطب ہو جائے، تو نبی کا نام نہیں لیا، یہ نہیں کہا یا محمد یا احمد، بلکہ کیا کہا یا ایھا الرسول یاسین ایھا المزمل ایھا المدثر، یعنی کیا؟ یعنی بقیہ نبیوں کے لیے خدا نے جب بھی مخاطب کرنا چاہا تو نبی کا نام لیا، ہمارے نبی کو جب بھی مخاطب کیا تو صفت کا ذکر کیا۔ کہا معاملہ کیا ہے؟ اما تم سمجھے نہیں؟ جب کل انبیاء میں بقیہ نبی جیسے نہیں ہے، تم کیسے نبی جیسے ہو جاؤ گے؟ صلوات پڑھے پر محمد ایک نام لینے میں صرف اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اتنا فرق رکھا کہ تم سمجھ جاؤ کہ نبی کی ذات اتنی بلند ہے کہ نبی کا نام لے کے خدا مخاطب نہیں کر رہا ہے، صفت کا ذکر کر رہا ہے۔ رب کریم بقیہ نبیوں کا نام لے رہا ہے مگر ہمارے نبی کا نام نہیں، صفت۔ یہ بتا رہا ہے کلمہ پڑھنے والوں کو کہ تمہارے دل دماغ میں جو وہم یا بیماری یا کدورت یا ناسمجھی یا نافہمی یا ایک طریقے سے زیادہ سمجھنے کی بیماری اگر بھری ہے تو سمجھ لو کہ جب نبیوں کے نام لینے میں خدا آخری نبی کو بقیہ نبیوں کے برابر نہیں سمجھ رہا ہے، افضل بتا رہا ہے، تم تو خاکی ہے وہ نوری ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، توجہ کیجئے گا، تم خاکی ہو وہ نوری ہے۔ اب ایک دو بات اور سنتے ہوئے چلیے، ہم اگر دھوپ میں لائٹ کی روشنی میں کسی نور کے سائے میں اگر ہم آ جائیں تو ہماری پرچھائی پڑے گی نہیں، شیڈو پڑے گا کہ نہیں پڑے گا؟ بھائی بولے نا، پڑے گا نا؟ ذرا سی بھی روشنی اگر مل جائے تو شیڈو آئے گا، سایہ آئے گا، جبکہ روایت کیا کہتی ہے؟ نبی کا کوئی سایہ، ہاں بولیے نا، نبی کا سایہ نہیں تھا۔ اما جب نبی تمہارے جیسے ہیں، یا اللہ یا اللہ یا اللہ، توجہ کیجئے گا، توجہ کیجئے گا، اگر نبی تمہارے جیسے ہیں تو نبی کا بھی شیڈو چاہیے، یا اگر تم نبی جیسے ہو تو تمہارا شیڈو غائب ہو جانا چاہیے، لیکن تمہارا شیڈو بتا رہا ہے کہ جب تمہارا سایہ نبی کے برابر نہیں ہے، یا اللہ یا اللہ، توجہ کیجئے گا۔ اچھا وجہ کیا تھی؟ یہ والی بات سن لیجئے، ربط مصاحب ختم دعا، یہ والی بات بھی سن لیجئے، کیا وجہ تھی کہ نبی کا شیڈو، نبی کا سایہ زمین پہ نہیں پڑتا تھا، چاہے کتنی بھی روشنی میں آ جائے، سورج بھی اگر سوا نیزے پہ چمک رہا ہو تب بھی نبی کا سایہ زمین پہ کیوں وجہ لکھی ہے، معصومین نے بیان کیا ہے کہ خدا کی ذات کو گوارا نہیں تھا کہ اس کے سب سے عظیم نبی محمد مصطفیٰ کے سائے پر بھی کسی کا قدم پڑ جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یعنی قدم نبی کے سائے پہ بھی اگر پڑنے کا امکان ہو، ذرا سا بھی خدشہ ہو، تو خدا نے نبی کے جسم کا سایہ نہیں رکھا، کیونکہ عام لوگوں کا پیر نبی کے سائے پہ پڑ سکتا ہے، تو پتا چلا عام لوگ اور ہیں۔ نہیں، میرے ساتھ نہیں بول رہے ہیں آپ، میرے ساتھ نہیں بول رہے ہیں آپ،
عام لوگ اور ہیں، نبی اور ہے، مگر سائے پہ اگر قدم رکھنے کا اتنا احتیاط خدا برت رہا ہے تو ذرا سوچو، نبی کے سائے پہ قدم رکھنا گوارا نہیں ہے تو پھر علی نے دوش نبی پہ چڑھ کر فتح مکہ کے موقع پر، توجہ کیجئے گا، مولا کائنات کا دوش نبی پہ قدم رکھ کے خانہ کعبہ سے بتوں کو گرانا یہ بتاتا ہے اما تم نبی کے برابر تو دور کی بات، تم علی کے برابر نہیں ہو۔ صلوات پڑھے بر محمد اللہ اکبر۔ سایہ کسی کا نہ پڑ سکے نبی کے، قدم کسی کا نہ پڑ سکے نبی کے سائے پر، تو اللہ نے نبی کا سایہ ہی نہیں رکھا، تو پھر کوئی تو بات ہوگی علی کی ذات میں۔ ایک صلوات پڑھی پر محمد تھوڑا سا پانی لے لیجیے، ایک صلوات پڑھی پر محمد۔ محمد والے محمد باواد بلند سلوات جب ہوئی جنگ احد کہتے اللہ بدر پہنچے میدان محمد تو یہ لشکر سے کہا جان سے اپنی جگہ خبر تو تم نے کہا کیا نعرہ حیدری حیدر جب ہوئی جنگ احد کہتے اللہ مدد پہنچے میدان محمد تو یہ لشکر سے کہا جان سے اپنی جگہ اور سنو حکم میرا جب تک میں نہ کہوں چھوڑنا مت اپنی جگہ، یہ مگر ہو نہ سکا چھوٹا اعلان ہوا مصطفیٰ ہمارے گئے سب کے لشکر سے کہا بھول گئے اپنا سب بھاگے سب گھر کی طرف جب وہ تنہا نبی شیر خدا کا پہنچا عرش سے چلوا چلی بس یہ سزا دیتے لا بتا اللہ ولی بدلی ایسا لڑے گنجا دشمن نہ رکے گھر آگے لوٹے تو محمد سے کہا چھوڑ تو تم نے لگا تب بھگوڑوں نے کہا جا پیاری تھی یہاں رکتے تو کھا جاتی گلا بر محمد وآل محمد صلوات۔ مولا سلامت رکھے، مولا سلامت رکھے، بہت عمدہ بہت عمدہ۔ بہرحال حالات اور موقع کی نزاکت کی وجہ سے پڑھا کرو بیٹا، اتنا طولانی آپ ہی پڑھو گے تو میں کیا پڑھوں گا، ایک صلوات پڑھی بر محمد۔ ہاں تھوڑا گرمی اور سفوکیشن کی وجہ سے مسئلہ ہو رہا ہے اور کچھ نہیں، تو توجہ چاہوں گا کہ نبی کو اپنے جیسا اور خود کو بولیے نا نبی جیسا بتا رہے ہیں، اور سملرٹی کیا بتا رہے ہیں جناب، وہ بھی کھاتے ہیں، اچھا وہ بھی پیتے ہیں پانی وانی، وہ بھی اٹھتے بیٹھتے ہیں، وہ بھی ہماری طرح چلتے ہیں گلیوں میں بازاروں میں، وہ بھی سوتے بیٹھتے اٹھتے ہیں، عجیب معاملہ ہے، یہ سب چیزیں دیکھ کے برابر سمجھا کیا ہے نبی، اتنا ہے۔ چلیے میں ایک اور مثال آپ کو عرض کر دوں کہ نبی کے برابر ہونا تو بہت دور کی بات ہے۔ جناب بلال اول مؤذن اسلام جو ہے، ان کا نام سنا ہے نا آپ نے کہ نہیں سنا ہے؟ نبی کے صحابیوں میں سب سے عظمت والے صحابی کا نام ہے جناب بلال حبشی، افریقہ کے تھے، حبش کے رہنے والے، مگر نبی کے یہاں پر اپنے آپ کو خدمت میں پیش کر دیا اور وہ مرتبہ حاصل کیا۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے میں اکثر کہتا ہوں اور سارے علماء کہتے ہیں اور سارے سمجھدار کہتے ہیں اور حدیث نے بھی یہی کہا ہے، نام کا اچھا ہونا، حسب کا اچھا ہونا، زبان کا اچھا ہونا، کردار کا اچھا ہونا، یہ بالکل اچھی بات ہے، لیکن اگر سیرت نبوی پہ ہم گامزن نہیں ہیں، فرمان خدا کے مطابق زندگی اگر نہیں گزر رہی ہے
تو یہ ساری اچھائیاں ہمارے لیے مائنس ہے، کوئی مطلب کی نہیں ہے۔ زیرو کی اہمیت، کوئی عدد لگ جائے، کوئی ڈیجٹ لگ جائے تب اسے کہا جائے گا اس کی امپورٹنس ہے، یعنی ڈیجٹ کے بعد اگر زیرو لگے تو اہمیت ہے، ڈیجٹ کے پہلے اگر لگ جائے تو زیرو کا کیا کام ہے؟ لاکھ زیرو لگا دیجئے وہ ایک ہی رہے گا، لیکن آفٹر ڈیجٹ اگر لگ جائے تو وہ 1 10 ہو جائے گا، 10 100 ہو جائے گا، 100 1000 ہو جائے گا، 1000 10,000 ہو جائے گا، 10,000۔ ہاں تو یہ یاد رکھیے گا، اگرچہ ہم سمجھ لیں کہ کچھ چیزیں کہہ رہا ہوں، اگرچہ ہمارے پاس بہت اچھا اخلاق، بہت اچھی زبان، بہت اچھا انداز ہے، ہمارا ذہن بھی بہت کچھ کام کرتا ہے، اور سیرت نبوی کو اگر 1 نمبر دیا جائے مثال کے طور پر، تو یاد رکھیے گا یہ ہمارے سارے اخلاق زیرو کے اس میں آئیں گے جب تک کہ نبی کی سیرت کا ہم وہ راستہ اختیار نہیں کریں گے۔ یعنی ہمارے زیرو کی ویلیو تبھی ہے جب نبی کی سیرت کے سائے میں ہو، ورنہ بیکار ہے۔ تو ایک اور میں آپ کو مثال دے رہا ہوں، یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ نبی ہمارے جیسے، نبی ہمارے جیسے، نبی ہمارے جیسے، نبی نے جناب بلال کو اپنا مؤذن مقرر کر دیا، یعنی جب تک نبی باحیات رہے، اذان کسی بھی وقت کی اگر رہی بحکم نبی، وہ اذان صرف کس نے دیا؟ جناب بلال حبشی نے، بحکم خدا، بحکم رسول، مقرر مؤذن اسلام۔ اب جناب بلال کے ساتھ مسئلہ یہ تھا نا کہ شین ہے نا، شین سیٹی کے ساتھ جو نکلتا ہے، وہ شین جو ہے نا وہ سمپل والا سین کی طرح بولتے تھے، شین نہیں بول پاتے تھے۔ یعنی اگر میرے بچوں کو اگر سمجھانا چاہوں، انگلش میڈیم والوں کو، SHEEN مل کے شین ہوتا ہے اور SEEN ملا کے سین ہوتا ہے۔ ایچ کی وجہ سے شین ہوا، ایچ ہٹا تو سین ہوا۔ تو جو سمپل سین ہے نا، سمپل والا سین وہ الگ ہے، اور جو ایچ کے ساتھ ہے وہ الگ ہے۔ عربی پڑھنے والوں کے لیے اگر میں آسانی طریقے سے بتاؤں تو جس پہ 3 نقطے ہیں وہ ہے شین، جو بغیر نقطے کا ہے وہ ہے سین۔ تو جناب بلال کے ساتھ یہ مشکل تھی کہ جب وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے تھے، تو یہ جو شین نقطے والا شین تھا یہ ادا نہیں کر پاتے تھے، اس کی جگہ پر سین سمپل والا بغیر نقطے والا سین بولتے تھے، یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ باتیں بقیہ صحابیوں نے بار بار سنی تو چمی گوئیاں کرنے لگے، اما ان کا شین بھی درست نہیں ہے، پھر بھی ان سے نظام کہلوا رہے ہیں۔ یا اللہ یا اللہ، ان کا شین بھی تلفظ، پروناؤنسیشن برابر نہیں ہے، پھر بھی ان سے اذان کہلوا رہے ہیں۔ ہم کو اچھا نہیں۔ اب عرب اور عجم کا معاملہ آج بھی ہے جناب۔ عرب جو عرب کے علاوہ گلف کنٹریز کے علاوہ ہے نا، سب کو گونگا کہتے ہیں، یعنی کسی لائق نہیں گنتے ہیں۔ آج بھی وہی حال ہے، اس زمانے میں بھی یہی تھا۔ اب یہ حبش کے، افریقہ کے، وہ بھی کالے، کیسے برداشت؟ ہنسنے والی بات نہیں ہے جناب۔ ہاں، ہم اتنا کردار بنا کے جناب بلال کے برابر نہیں ہو سکتے۔ ہاں، کالا کہہ دیا اس کا مطلب ہنسنے والی بات نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ ہاں، اگر ساری کالی چیزیں اگر بری ہوتی ہیں نا، تو ایسی بہت سی چیزیں جو ہمارے بدن سے لگی ہوئی کالی ہے، نکال کے اس کو سفید کر دو، اور وہ اگر سفید ہونے بھی لگتی تو لوگ کالا کرتے ہیں، ہے نا۔ ہاں، ذرا سا دھیرج رکھیے، ذرا سا ہر چیز پہ ہنسنا مسکرانا مسخرے میں لینا اچھی بات نہیں ہے۔ تو جناب بلال شین برابر سے پروپر پروناؤنسیشن نہیں کر پا رہے تھے، تو آپس میں جو عرب کے تھے نا، صحابی تھے نا، قریب کے رہنے والے جو تھے نبی کے ایک دم قریب کہنے لگے یہ کیسا، بھائی توجہ رکھیے گا ذرا سا، یہ کیسا معاملہ ہے، ان کا شین صحیح نہیں، ہم تو سب کچھ برابر ادا کر رہے ہیں، ایک ایک لفظ، ایک ایک ورڈ کا پروناؤنسیشن، ایک ایک لیٹر کا ہمارے یہاں پر پروناؤنسیشن برابر ہو رہا ہے، پھر بھی اذان اس سے کہلوا رہے ہیں۔ آپس میں کچھ لوگوں نے طے یہ کر لیا، اب کی بلال کو زبردستی اذان دینے نہیں دیں گے، ہم اذان کہہ دیں گے۔ توجہ کیجیے گا، ہم اذان کہہ دیں گے، ہم اذان کہہ دیں گے۔ ہوا یہی، صبح کا وقت جیسے ہی ہوا
لوگوں نے اس وقت گھڑی وڑی یہ سب چیزیں نہیں تھی، اندازے سے جو ہوتا تھا ان کا طریقہ، اس طریقے سے اندازہ لگایا کہ ہاں اذان صبح کا وقت ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ جناب بلال گلدستہ اذان پہ پہنچے، وہ جو مینار بنائے گئے تھے نا مسجد میں، وہ گلدستہ اذان بھی اسی میں ہوا کرتا ہے۔ اب آج کل ویسی مسجدیں دیکھنے میں، مسجد ایرانی مغل مسجد ذہن میں ہے کہ نہیں ہے؟ اس کے باہر 2 بڑے بڑے مینارے ہیں نا، اس میں گلدستہ اذان ہے، لیکن اب وہ کیا کہ وہاں پر کوئی کھڑے رہ کے اذان نہیں کہتا، وہاں اسپیکر لگا دیا گیا ہے، ساؤنڈ اسپیکر لگا دیا گیا ہے۔ تو گلدستہ اذان پہ اس سے پہلے کہ جناب بلال پہنچے، یہ پہنچ گئے اور کہہ رہے نہیں آج نہیں یہ اذان ہوئی، مکمل اذان ہوئی، اچھی طرح سے اذان ہوئی، اذان ہو گئی صبح کی۔ جو ایک معمول تھا کہ نبی اس وقت تک کے محراب میں آ جائیں گے، نبی نہیں آئے، 10 منٹ 15 منٹ بھی اذان ہو گئی، اذان کا وقت ہوا تھا، اذان برابر وقت میں کہی گئی اور 10-15 منٹ گزر بھی گیا۔ اب آپس میں بات کرنے لگے، اپنی طرح سمجھتے ہیں نا، تو کہنے لگے آج سو گئے نبی، آج گھر سے باہر آ نہیں رہے ہیں، حجرے سے باہر نظر، اپنے جیسے سمجھا ہے نا، اس کے لیے کہنے لگے آج سو گئے آج سو گئے۔ پھر بھی کسی نے کہا چلو کم سے کم اگر سو بھی گئے تو اٹھا دیتے ہیں، نبی کو جگا رہے ہیں۔ یہ مردہ قوم اور سوئی ہوئی قوم نبی کو جگا رہی ہے، اے اللہ اکبر۔ گئے نبی کو جگانے کے لیے، دستک دی، نوک کیا، دروازہ خادم نے کھولا، کہا کہ نبی ابھی تک نہیں آئے ہیں، نماز صبح کا وقت ہو چلا ہے۔ خادم اندر گیا، غلام اندر گیا، کہا کہ ایسا ایسا مسئلہ ہے، باہر سے آپ کے اصحاب یہ کہہ رہے ہیں، نمازی حضرات جتنے بھی آئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں نماز کا وقت ہو گیا، ابھی تک آئے نہیں۔ نبی باہر آئے، تشریف باہر لائے، حجرے کے باہر قدم رکھا، بغور چاروں طرف آسمان کو دیکھا اور دیکھ کے کہا کس نے کہا کہ اذان ہو گئی؟ کہا ابھی اذان ہوئی ہے، 15-20 منٹ ہو گیا ہے۔ کہا کس نے اذان کہی؟ کہا اس نے اذان کہی ہے۔ کہا اس نے اذان کیسے؟ وقت کے پہلے کیسے اذان کہہ دی؟ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، توجہ کیجیے گا، توجہ کیجیے گا۔ وقت کے پہلے کہا نہیں، وقت تو ہو گیا تھا تب اذان کہی گئی۔ نبی نے کہا اذان کس نے کہا؟ اس نے کہی ہے۔ کہا نہیں ابھی وقت نہیں ہوا ہے، بلال سے کہو کہ اذان کہے۔ جب بلال گلدستہ اذان پر پہنچے، جس کا حق تھا، نہیں میرے ساتھ نہیں بول رہے آپ، جس کا حق تھا، جب وہ گلدستہ اذان پہ گیا اور بسم اللہ کر کے جیسے ہی اذان بلند کی، وقت اذان بھی ہو گیا، وقت نماز بھی ہو گیا۔ نبی نے کہا کہ بلال کے اذان نہ کہنے سے خدا نے وقت کو روک لیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ خدا نے بلال کے اذان نہ کہنے پہ خدا نے وقت کو روک لیا۔ تو جملہ آپ کی سماعت کے حوالے، اما ایک بلال کے حق کو لے کے غضب کرنے والوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے صبح کے وقت کو روک لیا، تو ان کا کیا حال ہوگا جس نے امیر کائنات کا حق غصب کیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اب آپ بتاؤ، یہ جو بلال حبشی کے جگہ پر جا کے اذان کہہ کے اپنے آپ کو جناب بلال کی جگہ پر پہنچانا چاہ رہے تھے، اللہ نے بتا دیا تم بلال جیسے بھی نہ ہو، نبی کے جیسے کیسے ہو جاؤ گے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ایک منظر اور سن لیجئے اور تھوڑے سے مصائب اور ختم دعا ہوگی، مغرب کے وقت تک کے مجلس کو جو ہے لے کے چلنا ہے۔ ایک اور فضیلت کا رخ رسالت مآب کے حوالے سے، اور وہ اہمیت والا رخ بہت اہم ہے۔ علامہ سید العلماء جناب سید علی نقی نقن صاحب، جو بزرگ حضرات ہیں انہیں پتہ ہے، اور اس طریقے سے پروپیگنڈا اس دور میں کیا ہے، ہر دور میں ہوتا ہے کہ اچھے خاصے ہندوستان کی شان کہے جانے والے علی نقی نقن صاحب کو اس طرح سے لوگوں نے بیکورڈ سائڈ ڈال دیا اور بدنام کیا کچھ لوگوں نے مل کے، کہ نقنی کے نام سے طنز تانا اور برائی ہونے لگی۔ یعنی نقنی کہہ دینے کا مطلب ایک طرح سے گالی ہو گیا تھا، ارے آپ تو نقنی ہو گئے، جیسے آج کل اخباری کہتے ہیں نا، ہے نا، اخباری والا معاملہ ہے، بیماری والا معاملہ ہے، ویسے نقنی بہت چلا تھا آج سے 40 سال 50 سال پہلے۔ آپ جانتے ہیں سید العلماء علی نقی نقن صاحب کون ہیں؟ شہید باقر الصدر، نام سنا ہے کبھی کہ نہیں سنا ہے؟ اللہ اکبر، یہی تو معاملہ ہے۔ خیبر سنائیے مولانا،
خندق سنائی ہے مولانا، باقی چیزیں نہیں سننا ہے۔ احد بتائیے بھاگنے والے، دیکھو ابھی بچے بھی بتا رہے تھے بھاگے جا رہے تھے۔ نہیں سنیے، کس نے منع کی ہے؟ مگر بقیہ چیزیں کیوں نہ سنیں؟ وہ کون کیسے ہوگا؟ اور جو کہ ہمارے عمل کے لیے، ہماری زندگی کے لیے، ہماری دنیا آخرت کے لیے ضروری ہے، اس کے باوجود بھی۔ خیر چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جیش مہدی عراق کے لشکر کا نام سنا ہے کہ نہیں سنا ہے؟ داعش وائش کے حملے کے ٹائم پہ نام آیا تھا۔ مہدی صدر ان کے سرگنا ہیں، چیف کمانڈر۔ مہدی صدر نام سنا ہے کہ نہیں سنا ہے؟ کہ وہ بھی نہیں سنا ہے آپ نے؟ بھائی یہ تو ابھی ابھی کی بات ہے بھائی، داعش وائش کا حملہ ہوا تھا۔ مہدی صدر جو سعودی عرب جا کے میٹنگ بھی کیے تھے، جنت البقیع کی تعمیر کے سلسلے سے ایک چھوٹی سی میٹنگ بھی ہوئی تھی وہاں پر، ایران سے بھی گئے تھے، اس میں یہ مہدی صدر بھی پہنچے ہوئے تھے۔ یہ مہدی صدر پوتے ہیں باقر الصدر کے، شہید صدر۔ جب شہید صدر زندہ تھے، علی نقی نقن صاحب وہاں نجف میں تعلیم حاصل کر رہے تھے اور مجتہد ہو چکے تھے وہاں پر، اور جب ہندوستان آنے کا ارادہ کیا تھا تو شہید باقر الصدر نے کہا تھا سید نہ جاؤ، سید نجف کو نہ چھوڑو، مجھے خوف آ رہا ہے کہ تمہاری قدر ہندوستان نہ کرے۔ بس زیادہ نہیں بولوں گا ان کے حوالے سے کیونکہ وہ موضوع نہیں ہے میرا۔ تو علی نقی نقن صاحب بیان کرتے ہیں، شب ہجرت نبی کو حکم ہوا خدا کی طرف سے کہ آپ ہجرت کر جائیے۔ کہاں سے ہجرت کرنا ہے جناب؟ پہلے سے سنتے ہیں نا، بتائیں کہاں سے جانا ہے؟ ہجرت یعنی کیا؟ ہجرت یعنی کیا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بڑے مسائل ہے بھائی، واہ واہ، نعرہ حیدری، سلوا سب ہو رہا ہے۔ ہجرت کیا ہے؟ پوچھیے گا، پوچھیے مجھ سے پوچھ لیجیے گا مجلس کے بعد۔ نبی نے ہجرت فرمائی، مکہ سے مدینے کی طرف گئے، یعنی ایک جگہ کسی مصلحت کی وجہ سے چھوڑ کر اگر شفٹ ہوتے ہیں، اس شفٹ ہونے کو ہجرت کہتے ہیں سرکار۔ اور نبی نے ہجرت کی، اسی لیے اس سال سے ہجری سال ہمارے یہاں پر اردو اور اسلامی کیلنڈر کے نام پہ جو ہجری سال ہم کہتے ہیں وہ اسی وجہ سے ہے، ٹھیک ہے نا؟ مکے سے ہجرت کرنے کا حکم ہوا، اور ساتھ میں حکم کیا ہوا؟ اپنی جگہ پر علی کو سلا دو۔ نبی کے برابر ہونا ہے نا، آپ تم کو اپنے آپ کو نبی کے برابر بتاتے ہو۔ حکم خدا کیا ہوا؟ اے نبی تمہیں جانا ہے اور اپنی جگہ پر علی کو سلانا ہے۔ نبی کے پاس کفار و مشرکین مکہ کی امانت تھی۔ کیا تھی جناب؟ امانت دیے ہوئے تھے۔ اب حکم خدا اچانک ہوا، جناب جبرائیل آئے۔ اب اگر یہ ہجرت جو خفیہ طور سے کرنی ہے نا، خفیہ طور سے جو ہجرت کرنی ہے، اگر امانت بلا کے دینے جائے تو سب کو پتہ چل جائے گا نا، بتانا بھی نہیں ہے اور ہجرت کرنا بھی ہے، اور جس کی امانت ہے اس کو دینا بھی ہے نا۔ بہت ڈیفیکلٹ ہے نا ٹاسک، بہت ڈیفیکلٹ ٹاسک ہے، لیکن نبی نے مولا کائنات کو بلایا اور اپنے اوپر ہوئے حکم کو سنایا، بتایا، اور کہا آپ کو میری جگہ پر سونا بھی ہے، اور یہ کفار و مشرکین کی امانتیں جو میرے پاس ہے یہ آپ کو دینا ہے۔ کفار مکہ اور مشرکین نے نبی کو امانت کیوں دی تھی؟ کہا کہ پورے مکہ میں نبی جیسا کوئی بھی سچا اور وفادار نہیں تھا۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، نبی سے زیادہ پورے مکہ میں کوئی بھی سچا اور امانت دار اور وفادار نہیں تھا۔ تو پتہ چلا وہ جو مکہ کے کافر و مشرکین نبی کے متعلق اتنا بھروسہ رکھتے ہیں، وہ بھروسہ ڈیمیج نہیں ہونا چاہیے، ٹوٹنا نہیں چاہیے۔ تو اب نبی کی ذمہ داری ہے کہ اپنے مکہ کو چھوڑنے سے پہلے، اپنے مکہ سے نکلنے سے پہلے، اب جس طرح سے کفار مکہ نے نبی کے محفوظ ہاتھوں میں امانت دی ہے، نبی کی ذمہ داری ہے یہ امانتیں اس ہاتھ میں دی جائے جو نبی کی طرح محفوظ ہو۔ بھیا مجلس میں پڑھ رہا ہوں، تھک آپ رہے ہیں، صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔
جتنی گرمی آپ کو لگ رہی ہے نا اس کی 10 برابر مجھے لگ رہی ہے، کیونکہ میں پڑھ رہا ہوں. مجھے پتا ہے آپ کے چہرے سے انداز سے لگ رہا ہے گرمی ہے، حفظ ہے، اس لیے شاید وہ مزہ نہیں آ پا رہا ہے، لیکن تھوڑا سا بیدار رہیے، ساتھ دیجیے تو آپ تک بات پہنچاؤں گا. جس طرح کفار مکہ نے نبی کے ہاتھوں کو محفوظ ہاتھ سمجھ کے امانت حوالے کی تھی، اب نبی کی ذمہ داری ہے کہ یہ امانتیں اس ہاتھ میں جائے جو نبی کی طرح، میری طرح سب سے زیادہ محفوظ ہو. تو نبی نے اس سے پہلے کہ مکہ کو چھوڑے، توجہ کیجئے گا، نبی نے اس سے پہلے کہ مکہ کو چھوڑے اپنے پاس موجود امانتوں کو اس ہاتھ میں سونپا جو سب سے زیادہ نبی کی طرح، اللہ اکبر، محفوظ ہاتھ تھا. تو اے دنیا والوں، کلمہ پڑھنے والوں، جب نبی ظاہری طور پر مکے کو چھوڑ کے مدینہ جا رہے ہیں تو کچھ امانتوں کو اس ہاتھ کے حوالے کر رہے ہیں جو نبی کے بعد سب سے زیادہ محفوظ ہاتھ ہے. تو جب ظاہری امانت، دنیا والی کفار کی امانت جب نبی کو چھوڑ کے جانا ہوا تو نبی نے اپنی طرح محفوظ ہاتھ دیکھا. تو جب دنیا چھوڑ کے جا رہے ہو، اللہ اکبر، تو دین اسلام جو خدا کا اسلام ہے وہ کس کے ہاتھ میں دیا جائے گا؟ محفوظ ہاتھوں میں دیا جائے گا نا. یہ تو ناممکن ہے کہ نبی مکہ کے کافروں کی امانت کا اتنا خیال کرے کہ جانے سے پہلے ایک محفوظ ہاتھ کے حوالے کر رہے ہیں، اور دنیا چھوڑ کے جانے میں دین کس کے حوالے کیا جائے اس کا انتظام ہی نہیں کیا. سمجھ میں آتی ہے بات؟ نہیں. لاجک میں بیٹھتی ہے، ذہن میں بیٹھتی ہے کہ یہ ایسا کیا ہوگا نبی نے کہ اپنے بعد کسی کو جانشین نہ بنایا ہو اور چلے گئے. اور ایک سوال یہ بھی ہے کہ اگر نبی نے اتنا ضروری نہیں سمجھا جانشین بنانا، اور بغیر بنائے، اگر مان لی جائے ان کی بات کہ نبی نے اتنا زیادہ ضروری نہ سمجھا کہ اب میرے بعد کوئی جانشین ہو، تو جب نبی کو اتنا ضروری نہیں تھا اور یوں ہی چلے گئے تو سرکار آپ سقیفہ میں کیا بھجیا تل رہے تھے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، توجہ کیجئے گا. آپ سقیفہ میں کیوں جمع ہو گئے؟ اما جب نبی کو یہ ضرورت نہ ہوئی کہ میرے بعد کوئی میری محنتوں کو سنبھال کے آگے والی نسلوں تک پہنچائے، تو آپ کو اتنی فکر کا ظاہر سے بات ہے. ہمیں زیادہ فکر ہو گئی تو بھائی عجیب معاملہ ہے. جو 40 سال کی عمر پانے کے بعد ایک سورہ یاد نہ کر سکے، انہیں اتنا خیال. بھائی میں مجلس تمام تو کر دوں گا، آپ لوگ کے انداز سے لگ رہا ہے کہ آپ لوگ کو باہر نکلنا ہے اور جلوس کرنا ہے، بس اور کچھ نہیں کرنا ہے. میں مجلس تمام کر دے رہا ہوں. ایک صلوات پڑھیے پر محمد وعلی، میں محنت نہیں کروں گا. مجلس تمام کر دے رہا ہوں. اللہم صلی اللہ. نبی کی طرح ہونا اتنا آسان نہیں ہے. نبی کی طرح ہونے کے لیے نبی کی طرح کردار اور حالات کے مطابق کیا اقدام کرنا ہے، کون سا ڈیسیزن لینا ہے، کس طرح کا عمل اختیار کرنا ہے، اس کی سمجھ رکھنا بہت ضروری ہے. یہی وجہ ہے کہ نبی کے بڑے نواسے نے، چونکہ نبی کی سیرت کے وارث، نبی کا خون، نبی کی طرف سے اسرار ہدایت اور جانشین نبوت ہیں، تو دوسرے امام نبی کے بڑے نواسے امام حسن کی زندگی میں یہی ملتا ہے کہ جس طرح نبی نے حالات کے پیش نظر صلح کی تھی، اسی طرح حالات کے پیش نظر امام حسن نے بھی صلح کی ہے. اور ہم شیعان حیدر کرار کا یہ عقیدہ ہے، بس میں مصائب کی طرف آ رہا ہوں، عقیدہ ہے اور یہ مطمئن کرنے والا عقیدہ ہے اور پورے دلیل اور اتھینٹک طریقے سے عقیدہ ہے کہ جسے امام حسن کی صلح نہیں سمجھ میں آئی
وہ سمجھ لے کہ پھر اسے نبی کی صلح سمجھ میں طے ہے۔ دین اسلام لڑنے کے لیے نہیں آیا تھا بھائی، دین اسلام خدا نے کیوں بھیجا تھا؟ لڑنے کے لیے۔ تم بھی تلوار لاؤ، ہم بھی تلوار لاتے، تم بھی گھوڑے لاؤ، ہم بھی گھوڑے لائے، ہاں تم بھی نیزے لے کے آؤ، ہم بھی نیزے لے کے آئے، تم بھی فوج لے کر آؤ، ہم بھی فوج لے کر آئے، تم بھی سپاہی لے کر آؤ، ہم بھی سپاہی لے کر آتے ہیں، تم بھی خنجر لاؤ۔ ایسا ہوا ہے؟ نہیں نا۔ کیا کہا اسلام نے؟ اگر تم اپنے وعدے میں سچے ہو تو اپنی سچائی کو بتانے کے لیے تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں۔ یا اللہ یا اللہ، توجہ کیجیے گا، توجہ کیجیے گا۔ دین اسلام نے یہ نہیں کہا کہ چلو تلوار نکال لیتے ہیں، دیکھتے ہیں جو جس کو مارتا ہے، جو بچ گیا وہ اس کا مذہب صحیح ہے۔ نہیں نہیں نہیں، حکم خدا ہوا، قرآن نے اس کو کوڈ کیا۔ کیا کہا؟ یہ نہیں کہا تلوار لاؤ، گھوڑے لاؤ، تبر لاؤ، ہم بھی لاتے ہیں۔ نہیں نہیں، خدا نے حکم دیا نبی کو کہ ان سے کہہ دو کہ یہ ان کی بات کو ثابت اگر یہ کرنا چاہتے ہو تو ایک کام کرو، ایک جگہ معین کرو، وہاں مباہلہ کرو، اور مباہلے کے لیے کہو، ان سے کہو کہ یہ بھی اپنی عورتوں کو لائے، ہم بھی اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، تم بھی اپنے بچوں کو لاؤ، ہم بھی اپنے بچوں کو لاتے ہیں، تم بھی اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم بھی اپنے نفسوں کو لاتے ہیں، اور پھر جھوٹوں پہ لعنت کرتے ہیں۔ جب یہ چھوٹا سا لشکر نبی لے کے میدان مباہلہ میں پہنچے تو سامنے جو مخالف میں آئے تھے عیسائی اور کرسچن، انہوں نے مباہلہ کرنے سے اپنے آپ کو پیچھے ہٹا دیا، یہ کہہ کے ہٹایا کہ آج ہم ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں کہ اگر اشارہ کر دے تو پہاڑ جگہ چھوڑ دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہم آج ایسے چہرہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر پہاڑ کو اشارہ کر دے تو پہاڑ جگہ چھوڑ دے۔ تو اما تم جیسے کلمہ پڑھنے والوں سے کئی زیادہ اچھے تو وہ نصارہ نجران تھے کہ جنہوں نے نبی کے سامنے خود کو سرنڈر کیا، بغاوت نہیں کی۔ صلوات بھیجے پر محمد نبی اور آل نبی نے جو دین اسلام پہنچایا ہے، کسی کے پاس اتنا دم خم نہیں ہے کہ وہ دین اسلام کو پہنچا سکے اور بچا سکے، کسی کے بھی، کسی بھی، ایون کوئی بھی شیعہ بھی ہو۔ ہم صرف اہل بیت کے پیغام کو سمجھا رہے ہیں، پہنچا نہیں رہے ہیں۔ وہ پہنچا کے گئے، حفاظت کر کے گئے۔ ہم سے اگر کوئی، دیکھیے میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، تھوڑی سی چھپتی ہوئی بات ضرور ہے مگر بیدار کر رہا ہوں، بیدار کرنے کے لیے عرض کر رہا ہوں، طنز تانا نہیں ہے، بیدار کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ ہم کیا اپنا سر اور اپنی اولاد کا سر دیں گے دین اسلام کی حفاظت کے لیے؟ ایک مجلس اور جلوس کے لیے اگر چندہ مانگ لیا جائے تو بغلے جھانکتے ہیں اور موقع ملتے ہی نکل لیتے ہیں۔ کیا امید کریں گے؟ یہ سر دیں گے؟ اما جو جیب سے 100 روپے نہیں دے پا رہے ہوں، یہ سر دیں گے؟ ہاؤ کین پاسبل؟ ممکن ہے؟ یہ لگتا ہے؟ ہم دین کے مخالف نہیں ہیں، یہی بہت کافی ہے۔ دین ہم نہیں چلا رہے ہیں، دین ہم نہیں بچا رہے ہیں، دین کو ہم نے پروان نہیں چڑھایا، ہم دین کے سائے میں خود کی پرورش کر رہے ہیں، دین کے سائے میں ہم صرف چل رہے ہیں۔ یہ طنز بھی نہیں، میں آپ سے کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے، حالات ہوتے ہیں، کچھ وجہ ہوتی ہے وہ اپنی جگہ، مگر آپ ذرا دیکھ لیجئے تھوڑا سا کوئی مذہبی پروگرام کر کے، پتہ چل جائے گا کون کتنی اپنی جیب کو ڈھیلی کر رہا ہے۔ اور اگر کوئی اچھا سا آن لائن کوئی پروگرام وغیرہ چل رہا اور ڈیٹا ختم ہو جائے تو پھر 350 کا مل رہا ہو کہ 550 کا مل رہا ہو، بھیا ہمارا موبائل کا ڈیٹا ختم ہوئے گا، ترنت ریچارج کراؤ، ہے نا؟ کا پیسہ کا دیکھو تھوڑا قرضہ ہے، 2-1 دن میں دے دیں گے، مگر ریچارج کیوں؟ ڈیٹا ہے تو اپنے مزے کا اتنا خیال، مذہب اسلام کے مقصد کا کوئی خیال نہیں۔
بس بات کہہ دی میں نے، یہ سمجھیے. اور یہ کسی نے کہا نہیں تھا کہ یہ پڑھیے گا، ہاں یہ بھی سن لیجیے. ہاں یہ کسی نے کہا نہیں ہے کہ یہ بولیے گا ضرور، یہ کہیے گا ضرور. اور یہ بھی میں اپنے آپ کو کلیئرفیکیشن دے کے یہ نہیں بتا رہا ہوں کہ آپ اس طرف نہ جائیے. دیکھیے آپ کا ذہن ہے، جیسے آپ کو سوچنا ہے، جیسے آپ کو سمجھنا ہے، وہ آپ کی ذمہ داری ہے. کسی نے کہا نہیں. اما میں بھی اسی دنیا میں، اسی معاشرے میں رہ رہا ہوں. اپنی آنکھیں جو ہے ماشاءاللہ جو کھلی رکھتا ہوں، ذہن میرا کام کرتا ہے، دیکھ رہا ہوں میں اچھی طریقے سے کہ کون اپنے لیے کیسا خرچہ کر رہا ہے اور مقصد حسین کے لیے کتنا خرچہ کر رہا ہے. سب دکھتا ہے جناب، کوئی نئی بات نہیں ہے. جو کچھ بھی دیا ہے ابو طالب کی اولاد نے دیا ہے. 2-4 جملے میں صاحب کے خط میں دوں. ایک قربانی ابو طالب کی ہے. دنیا نے کہا کافر، کہے کیا جاتا ہے، کہنے والے کچھ بھی کہیں. اب اگر میں بیان کر رہا ہوں، مجلس پڑھ رہا ہوں، اور کسی علاقے میں آپ گئے اور وہاں پر کہا کہ نہیں مجلس وجلس پڑھتے نہیں، وہ تو گونگے ہیں، بوبڑے سے ہیں، توتلے سے ہیں، بولتے کہاں ہیں ٹھیک سے. تو ان کے بولنے سے میں بوبڑا توتلا نہیں ہو گیا. وہ بولتے رہے، ان کا کام. جو مجھے جانتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ جانتے ہیں. تو ابو طالب کو کافر کہنے سے ابو طالب کا کافر ہونا نہیں ثابت ہوتا ہے، کہنے والوں کا پتہ چلتا ہے کہ کس خیمے سے بول رہے ہیں. ویسے ہی شیعہ کافر ہے، شیعہ باطل ہے، شیعہ کا اسلام سے کوئی مطلب نہیں ہے، شیعہ تو دین اسلام کے خلاف ہے، شیعہ کے یہاں پر تو نبی نہیں، علی کو نبی اور اللہ مانا جاتا ہے. کہنے والے کہتے رہے، ہمیں اپنا کام کرنا ہے، اس لیے کہ ہمارا خدا جانتا ہے جو دین ہمارے پاس ہے ان کے پاس قربانی دے کے بھی حاصل نہیں ہونے والا. وہ قربانی دی ہے اہل حرم نے بھی. یہ جو مناسبت سے جلوس رکھا گیا ہے 28 صفر کی مناسبت سے، وہ الگ بات ہے، حالات کے اعتبار سے شب اتوار کو پروگرام کیا جاتا ہے تاکہ سب شرکت کر سکے، کام کاروبار کا مسئلہ نہ ہو. ورنہ 28 صفر جو ہے اس سال منگلوار کو آ رہی ہے، ٹیوزڈے کو، یعنی نبی کی وفات کی تاریخ کی مناسبت اسی ہفتے ہے، ٹیوزڈے کو ہے 28 صفر. اور دوسرے امام کی شہادت کی تاریخ بھی وہی 28 صفر ہے. اسی شہادت کی یاد میں یہ جلوس ہے. ایک گزارش ہے اور مسائل. جلوس ہم اپنے کسی مرے ہوئے کا نہیں نکال رہے ہیں، جلوس ہم نبی اور نبی کے نواسے کے غم کا نکال رہے ہیں. لہذا جتنے بھی آداب ہے اس کا خیال رکھیے اور حرمت کا خیال رکھیے کہ جلوس سے اسلام کا پیغام پہنچے، لوگ ہم سے کنیکٹ ہو، ہم سے بیزار نہ ہو. یہ خیال رکھیے. ایک جٹ ہو کے چلنا، ماتم داری ساتھ ساتھ کرنا، بکھر بکھر کے الگ نہیں رہنا، اور خاص کر کے موبائل علیہ السلام کو جیب میں رکھنا. ویڈیو کے نام پہ، فوٹو کے نام پہ جو ہے نا وقت برباد کر دیتے ہیں. اب تو یہ اتنی بری عادت لگ گئی ہے کہ کربلا اور عراق اور کہنا چاہیے کہ خانہ کعبہ بھی جاتے تو وہاں سے بھی سیلفی لے رہے ہیں. اے اللہ، تم اپنی عبادتوں کو کیوں خراب کرو؟ اتنا اچھا موقع ملا ہے کہ وہاں پہنچو اور اپنے آپ کو سدھارو، پاک صاف کرو تاکہ جنتی بنو، وہاں پہ بھی سیلفی چالو ہو. یہ سب مت کیجیے مہربانی کر. جس کا ذمہ داری ہے ماشاءاللہ سے زین العباد 72 وہ لائیو دکھا رہا ہے، وہاں سے نکال لیجیے گا بعد میں کیپچر کر کے، کیا جاتا ہے. لیکن نہیں، ہر ایک کو کیمرہ مین بننا ہے اور پھر بڑے مسائل ہے اس کے اندر. اس کے چکر میں ادھر گھوم رہا ہے، ادھر گھوم رہا ہے، اور پھر کچھ کو کھینی اور تمباکو کی عادت ہے تو اس کے تھوکنے تھاکنے کے چکر میں. جلوس اہل حرم کا ہے، ان کی یاد میں ہے. اس حال میں اگر امام کا ظہور ہو جائے، ہم منہ کیسے دکھائیں گے امام کو؟ چلیے بتائیے، فیصلہ آپ کیجیے.
ہم جلوس نکالے ہو, امام کا ظہور آ جائے اور امام کہے کہ میرے جج کا پرسہ دیجئے, تو رکیے بولے ہم تمباکو تھوک کے آتے ہیں, ایسا ہوگا؟ ہنسیے مت, افسوس ہے, رونا آتا ہے. کیا پیغام دے رہے ہیں ہم جلوس میں؟ باہر کی قوم جو دوسری قوم ہم کو دیکھے گی تو گٹکا دبائے پچر پچر کیے چلے جا رہے ہیں. یہ جلوس ہے آپ کا, اور یہیں تک کے رہے گا مجھے معلوم ہے. ابھی میں بول رہا ہوں, سر ہل رہے ہیں, افسوس ہو رہا ہے. باہر نکلتے ہی سب سے پہلے لا بھیا تھوڑا سا ہم کو بھی دے. ایک بات کہوں, اما جو 3 گھنٹے کے لیے, توجہ کیجئے گا جملہ آپ کی سماعت کے حوالے, جو 3 گھنٹے کے لیے اپنے تمباکو اور اپنے گٹکے کو حسین کے جلوس کے لیے تیاگ نہیں کر سکتا, وہ اپنی جان کیا تیاگے گا؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر. اہل حرم نے بھوک کو برداشت کیا ہے تب اسلام یہاں تک پہنچا ہے. پیاس کو برداشت کیا ہے, بڑوں نے نہیں, 4 سال کی بچی سکینہ. اللہ اکبر. وہ کربلا کا گرم صحرا اور وہ ظالموں کا ظلم تازیان جناب سکینہ کی پشت پر, ظالم کے تماچے سکینہ کے رخسار پر. بار بار سکینہ کبھی بابا کو آواز دے, اے بابا, ارے آپ کے جاتے ہی میرے گوشوارے چھین لیے گئے. اے چچا عباس, آپ کیا گئے, آپ کی سکینہ پیاسی ہی ہے. جزاکم اللہ خیر الجزا. اللہ اکبر. ہاتھوں میں ہتھکڑیاں باندھے ہوئے جناب سید سجاد, پیروں میں بیڑیاں ہیں, گلے میں توکے خاردار, کمر میں لنگر مجلس تمام کر رہا ہوں. 1-2 جملے مصاحب کے ختم دعا ہے. اسی عالم میں سالار کارواں بنا ہوا ہے عابد شب زندہ دار. اللہ اکبر. جناب سید سجاد, ہائے وہ امام کیسے یہ ظلم برداشت کرے کہ جن کی ماں بہنوں کو ارے کبھی رات میں بھی آسمان نے کھلے سر نہ دیکھا آزادارو, ارے اسی کے گھر کی ماں بہنوں کو دن کے اجالے میں نامحرموں کے مجمع میں بے مکناؤ چادر پھرایا جا رہا ہے اور ظالم ندا دے رہا ہے, آؤ تماشائیو تماشا دیکھو. یہ زینب ہے, یہ ام کلثوم. لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین. وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضم بقضائہ و تسلیما لامرہ. ماتم حسین. یا حسین, 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 یا حسین. نہیں, ان سے پوچھو بیٹا. زین اللہ